ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور سلطان عليهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अकरमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हाथी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो क़यामत का दिन है
اس دن جو دولت کام آئے گی، جو سکہ کام آئے گا، وہ صرف اور صرف ایمان کا ہے۔ ایمان کا سکہ قیامت کے دن چلے گا، اور یہ جو انسان کا ایمان ہے یہ بڑھتا کیسے ہے، زیادہ کیسے ہوتا ہے، یہ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مکمل ترین ایمان والا وہ بندہ ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایک بات ہے کہ ہم لفظ جو ہے نا، یہ لفظ اخلاق ہے، اخلاقیات، ہم بولتے ہیں اخلاقیات۔ اخلاق اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ اخلاق بوسیدہ کپڑے، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اخلاق بوسیدہ پرانے کپڑے کو کہتے ہیں، اور اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ عادات، انسان کی جو عادات ہوتی ہیں، عادتیں جو ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل ترین ایمان والا وہ بندہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکثر ما يدخل الجنہ، کہ اللہ کی جنت کے اندر کثرت کے ساتھ جو داخل ہونے والے لوگ ہیں وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے داخل ہوں، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال کے اندر قیامت والے دن اخلاق سے زیادہ، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ جتنا اس کا وزن ہوگا، جتنا اس کا کمال ہوگا، جتنی اس کی اہمیت ہوگی، کسی اور عمل کی اتنی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کس طرح کا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ جو قرآن مجید ہے یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق پر مبنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات کیا ہے کہ اخلاقیات کے اندر کون کون سی چیز شامل ہوتی ہے؟ ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک چیز صرف ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ جو انسان اچھی طرح سے بات کرتا ہے یہ اچھے اخلاق والا ہے، جو غلط زبان استعمال کرتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جو وجہ ہے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ زبان کا میٹھا ہو، کام اس کے جس طرح کی مرضی ہو، ہم سمجھتے ہیں اخلاق اچھا ہے، مگر میرے محترم بھائیوں ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ زبان جتنی مرضی میٹھی ہو جائے، جس بندے کا کردار اچھا نہیں ہے، جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اخلاق کی وضاحت کو دیکھنا ہے، اخلاق کی تعریف کو دیکھنا ہے، تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، آپ کا یہ واقعہ کافی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں غار حرا کے اندر عبادت کے لیے گیا ہوا تھا کہ ایک آنے والا اس نے آیا اور آ کر مجھے دبایا، زور سے دبایا، اور انہوں نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، اس نے مجھے پھر زور سے دبایا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے شدت کے ساتھ دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر میں آئے ہیں، آ کر کہا ضمرونی دثرونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر کمبل اڑا دو، کب کبھی تاری ہے، جسم کانپ رہا ہے، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے سارے واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا واللہ انی خشیت نفسی، خدیجہ آج مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ وحی کی ابتدا ہے اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ آج مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو ضائع کریں گے۔
ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ابھی نبوت مل چکی ہے. پہلی وہی نازل ہوئی ہے, کیا کہا؟ واللہ لا یخلق اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ جو وجہ بیان کی میرے دل بھائیو, یہی اخلاقیات ہوتی ہیں. وجہ کے اوپر غور کیجئے گا. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں. یہ اخلاقیات ہوتی ہے, تعلق کو ملانا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم, کوئی معذور ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, کوئی بے بس ہے, لاچار ہے, آپ اس کا کام کر دیتے ہیں, اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. وتحمل الکلہ, کسی کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں, جو مجبور ہو چکا ہے اس کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں. وتعین علی وتکری الضیف, مہمان نواز ہیں آپ, مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, حق والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. واللہ لا یخلق اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ 5 وجوہات ہیں میرے محترم بھائیو, یہی اخلاقیات ہیں. زبان کا میٹھا ہونا, ایک بندہ بدتمیزی کرتا ہے, یقیناً یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے, مگر صرف زبان کے بول کو اخلاق میں شمار کرنا اخلاق بنتا ہی نہیں. اخلاق ایسے مکمل نہیں ہوتا. اکثریت لوگوں کی جو جنت میں جائے گی کامل ترین مکمل اخلاق والے ہیں. اخلاقیات ہے کیا؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں, آپ رشتہ داری کو توڑنے سے بچاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, کتنے لوگ ہیں آج جو رشتہ داری کو ملاتے ہیں, جو تعلقات کو قائم کرتے ہیں. سوچیں تو صحیح, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر تعلق کو ملانے والے, لوگوں پر رحم کرنے والے, لوگوں پر شفقت کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں. واقعہ بڑا لمبا ہے. ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا, زندہ ہوتا, نوجوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے. آپ حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے, میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مجھے میرے نام سے نہیں بلکہ صادق اور امین کے لقب سے بلاتے ہیں, یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی. اور وہ وقت آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے. جاتے ہوئے کیا کہا ہے؟ مکہ تجھے چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا, دل پریشان ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مکہ تجھے چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا. مگر اس مکہ والوں نے مکہ سے نکالا ہے, کھانا پینا بند کر دیا. شیب ابی طالب میں بھوک ہے, فاقے ہیں, پیاس ہے, درخت کی جڑ کو چبایا جا رہا ہے, ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا. وہی مکہ والے جو صادق اور امین کہا کرتے تھے, انہوں نے مکے سے نکالنے کا پلان بنا لیا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, قتل کرنے کا ارادہ کر لیا, قیمتیں سر کی مقرر کر دی گئی, آپ کے اصحاب کو مارا گیا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. میرے محترم بھائیوں دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے جاتے ہیں. ایک وقت آیا ہے, اللہ نے اسلام کو عروج دیا ہے, 10,000 کا لشکر لے کر نبی اسلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی نعرہ لگاتے ہیں, انہوں نے کہا 10,000 کا لشکر ہو, کیا انسان کے اس وقت جذبات ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان کو, جس جگہ سے انسان کو نکالا گیا ہو وہاں پر وہ داخل. مگر یہاں پر تو امام الانبیاء ہے, کوئی عام شخصیت ہی نہیں ہے, عام ہستی نہیں ہے, آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں آپ کا جو سر مبارک ہے سواری کی گردن کے ساتھ لگا ہوا تھا, سواری کی گردن کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور صحابی نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانے کا دن ہے, آج قتل کر دینے کا دن ہے, آج قصاص کا دن ہے. میرے صحابی ایسی بات نہ کہو, الیوم یوم المرحمہ, یہ بات کہو آج معاف کرنے کا دن ہے, آج بدلہ نہیں لیا جائے, آج معاف کر دیے. ہم میں سے کون ہے جو اس طرح معاف کرنا جانتا؟ میرے محترم بھائیو, اخلاقیات تجھے صحابی کو کہا الیوم یوم المرحمہ, اور پھر کہا میرے صحابہ اعلان کر دو جو اپنا اسلحہ اتار دے, جو بھاگ جائے, جو اپنا اسلحہ اتار دے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے, جو مقابلے میں نہیں آئے گا, سب کو معاف کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بیت اللہ کے اندر کھڑے, آپ نے بیت اللہ کے دروازوں پر اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے رکھا ہوا ہے, آپ نے سامنے قریش بیٹھے ہوئے, فرمایا اے قریش والو بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا, ستم کیا, میرے صحاب کو مارا, آج تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ پر ایک ہی امید ہے, آپ ہمیں معاف کر دیں گے. کہا جاؤ آج تم کو معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں. یہی وہ قریش تھے, یہی وہ قریش تھے کہ مکہ کے اندر قحط سالی پڑ جاتی ہے, بارش نہیں ہوتی. یہاں سے ایک شخص گیا مدینہ کے اندر, اس نے کہا اے اللہ کے رسول, قریش والے جو ہیں قحط سالی سے مر رہے ہیں,
پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے آپ نے یہ نہیں دیکھا وہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، وہاں پر مجھ کو مارا گیا تھا، وہاں پر میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہوا کرتی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی یا اللہ قریش والوں کو قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، دعا کی ہے یا اللہ ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیو یہ اخلاقیات ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر اخلاقیات کیا ہو سکتی ہیں؟ انسان ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے، غیرت کے معاملے میں انسان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ کبھی دیکھا کسی نے کیا ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا درگزر کیا، اتنا درگزر کیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، ہماری باتیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں گئی، تعلق گئے، دوست گئے، یار گئے، احباب گئے، ایک ذرا سی بات سے برسوں کے جرانے گئے، چلو اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے، چھوٹی سی بات، ہمارے دروازے بند، تمہارے دروازے بند، مرنا جینا ختم ہو چکا ہے، نہ ہم آئیں گے نہ آپ آئیں گے۔ میرے محترم بھائیو غصہ بھی آ جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، شیطان آخر اس کا بھی تو کوئی مشن ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندر غصے کو پال کے رکھنا